بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع فیکٹری ماڈل سکولز کا موازنہ انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل سکولز. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ فیکٹری ماڈل سکولز کہاں سے آئے، کیوں آئے، اور یہ کون سے سکولز ہیں. یہ جو مروجہ نظام تعلیم ہے، جو رائج ہے، جو ہر جگہ غالب ہے، یہ فیکٹری سکول ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کے لیے ہمیں 17th سینچری انگلینڈ میں جانا پڑے گا، یا 18th سینچری انگلینڈ، 1700s ان انگلینڈ. اور وہاں پہ جب انڈسٹریل ریولوشن ہوئی اور فیکٹریز میں لوگوں کو کام کرنے کے لیے عملہ چاہیے تھا، تو اکثر انگلینڈ اور یورپ ان پڑھ تھے اور پڑھے لکھے بہت کم لوگ ہوتے تھے. تو بنیادی کام کرانے کے لیے، جس کے لیے بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے فیکٹری سکول سیٹ اپ ہوئے. اور جس طرح سے فیکٹری سیٹ اپ ہوئی اسی ماڈل پہ ہوئے. ایک طرح سے اسمبلی لائن چل رہی ہے، گریڈز مل رہی ہیں، بچے کموڈیٹیز ہیں، ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ ریجیکٹڈ مال ہے، یہ ایکسیپٹڈ، اور یہ پاس مال ہے، یہ فیل مال ہے. تو اس کے بیسس پہ یہ فیکٹری سکولنگ چلی اور آج تک رائج ہے. کم قسمتی سے ہمارے دیار میں تو اس لیے بھی رائج ہے، اس لیے لارڈ میکالی جب کالونائزیشن ہوئی اور انگریزوں کی غلامی میں ہم رہے، تو اس کو امپلیمنٹ کر کے وہ لوگ گئے، اور آج تک ہم نے اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی لانے کی بھی محنت نہیں کی. اور انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل یہ وہ ماڈل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا، اور اس میں وہ خاص اسلوب ہیں اور وہ خاص مقاصد ہیں جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بھی ملیں گے، اور ہر فطری تعلیمی ماڈل جو ملے گا آپ کو دنیا میں، اس میں بھی آپ کو یہ اسلوب ملیں گے. چنانچہ اگر ہم فن لینڈ کو دیکھیں تو فن لینڈ نے فیکٹری ماڈل سکولنگ کو خیر بات کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر کے بالکل، اور اپنے آپ کو پھر وہ انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل پہ آئے. صرف یہ فرق ہے کہ ان کے اندر اسلام کی انٹیگریشن نہیں ہے، دین کی انٹیگریشن نہیں ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے اس کی تو بنیاد ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. اور یہی سب سے بڑا فرق ہے. فیکٹری ماڈل سکولنگ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی، انسان کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کو خالق جان کے اس مقدس رشتے کی بنیاد پہ بات کو شروع نہیں کرتی. جبکہ ILM سکولز کی بنیاد اور ان کا جو وجہ وجود ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے. دوسری جو بڑی چیز دونوں میں فرق ہے کہ فیکٹری سکولز میں ون سائز فٹس آل، کہ ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے، جس طرح سے بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، ایک ہی رخ پہ چلایا جائے. اور ILM سکولز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر بچہ یونیک ہے، نادر ہے، نایاب ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خداداد خاص صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کے ہی مطابق نصاب کو بھی، یعنی کریکولم کو بھی، اور اسلوب کو، پیڈاگوجی کو بھی اس کے ہی مطابق پیش کرنا ہے، تاکہ اس کی ضرورتیں اور اس کی تعلیمی حاجتیں پوری ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیکٹری سکولز یہ ٹیچنگ سینٹرک ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اس پہ بیس ہوتی ہے کہ کیسے ہم ٹیچ کر سکیں، ڈیلیور کر سکیں. یہ رخ اس طرح سے ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ایک آم کی گٹلی میں آم کے درخت کو ٹھوسنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. یہ ٹیچنگ سینٹرک ماڈل. اور لرننگ سینٹرک جو ILM کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ماحول کو زیادہ سے زیادہ میسر بنایا جا سکے جو بچوں کے سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان ہو، میسر ہو. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گٹلی کو زمین میں ایسے ماحول دینے کی، اس کو وہ پانی اور اس کو وہ گوڈی دینے کی جس سے وہ درخت پھلتا پھولتا بنے اور تناور اور پھلدار درخت بنے. چونکہ اور اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فیکٹری سکولز میں آپ دیکھیں گے کہ ورڈز، لیکچرز، بس ایک جو ہے براڈ کاسٹ جیسے ریڈیو پاکستان کی چل رہی ہو، یہ چل رہی ہوتی ہے. ٹیچر اسٹیج یعنی بورڈ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور 50 بچے سامنے بیٹھے ہیں، اور موسٹلی ان میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں ہے، اٹینشن کیپچر نہیں ہوتا. جبکہ ILM ماڈل جو ہے اس میں
ماڈلنگ ہے, مینٹرنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ رول ماڈل تھے, آپ مربی تھے, آپ مینٹر تھے, آپ ساتھ لے کر چلتے تھے, آپ پریکٹیکل کرا کے چلتے تھے, اور آپ کی صحبت میں ہی صحابہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ فیکٹری سکولز میں انسٹرکشن ہے, جبکہ آئی ایل ایم سکولز میں ایجوکیشن ہے. انسٹرکشن اور ایجوکیشن میں بہت فرق ہے. اسی طرح سے فیکٹری سکولز میں انفارمیشن ہے اور آئی ایل ایم سکولز میں ٹرانسفارمیشن ہے. یعنی صرف بچے کو انفارم نہیں کرنا, باخبر نہیں کرنا, بلکہ ٹرانسفارم کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, ایک انسان کامل بنانا ہے. اور اسی طرح سے فیکٹری سکولز میں ٹیچر کا جو مقام ہے کہ سیج آن دا اسٹیج, سب جانتی ہے, سب آتا ہے, اس کو غلطی نہیں کر سکتی. یہ ایک بہت بڑا ہمارا مغالطہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح سوال کرنے والا اس کا نہیں جانتا, جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے. تو اپنے علم کے نہ ہونے کا اعتراف کرنا, یہ خود ایک آدمی کو عالم بناتا ہے, علم والا بناتا ہے. اور جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدھا علم تو یہ کہ آدمی کا لا ادری, میں نہیں جانتا. تو ٹیچر کا رول ہے گائیڈ آن دا سائڈ. اس کا کام ہے کہ اس پروسیس میں ساتھ لے کر چلے بچوں کو. خود بھی سیکھ رہی ہے, شی از اے اسٹوڈنٹ ہر سیلف, اور بچوں سے بھی ٹیچرز بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. آگے نیکسٹ پوائنٹ پہ اگر ہم چلتے ہیں تو آئی ایل ایم اسکولس کے جو ڈسپلنز ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, اس لیے انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل کہلاتا ہے. اور حقیقی زندگی سے, روزمرہ زندگی سے ان کا ایک ربط ہوتا ہے. جبکہ فیکٹری سکولز ان میں ڈسپلنز ڈس جوائنٹڈ ہیں. انگلش کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے, اردو کا میتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میتھ کا اسلامیات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلامیات کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اس طرح کی زندگی آدمی نہیں گزارتا. زندگی میں انسان جو علم حاصل کرتا ہے, جو تعلیم حاصل کرتا ہے, اسی کے مطابق انہی ویلیوز, انہی پرنسپلز, انہی مورلز, انہی بلیفس اور انہی سکلز کے ساتھ اپنی زندگی روزمرہ کی گزارتا ہے. ایک اور چیز جو فرق سامنے آتی ہے فیکٹری سکولز میں, جتنی بھی اسیسمنٹ ہے کہ جانچ ہے جسے ہم کہہ لیں کہ کتنا سیکھا, تو وہ ساری پیپر بیسڈ ہے, اور صرف یعنی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس سب کو ایک ہی طرح سے کیسے ٹیسٹ کیا جائے, سب کے صحیح آنسر ہیں یا غلط آنسر ہیں. جس کو نہیں حاصل ہوا تو پھر کبھی واپس آ کے دیکھا نہیں جاتا کہ کیوں یہ نہیں سیکھ سکا, اس پہ کوئی جائزہ نہیں لیا جاتا. پھر اپنے اسلوب کو ہم بدلیں اور اس کے لیے کیٹر کریں, یہ تو ہوتا نہیں. جبکہ آئی ایل ایم سکولز میں اسیسمنٹ کے کئی رخ ہوتے ہیں, کئی زاویے ہوتے ہیں, تاکہ بچے کو ہر اعتبار سے موقع مل سکے اپنے علم اور اپنے سکلز کو کا مظاہرہ کرنے کا اور اپنے کانفیڈنس کو بنانے کا. تو صرف پیپر بیس ٹیسٹ ہی سولوشن نہیں ہوتا. اور آخری جو بات ہے جو ہمارے سامنے کہ مقصد کیا ہے, مقصد فیکٹری سکولز کا صرف یہ ہے کہ امتحان پاس ہو جائے اور کوئی نہ کوئی ملازمت لگ جائے, اس سے زیادہ نہیں ہے. کلیریکل سوچ ہے بہت زیادہ. اور جو آئی ایل ایم سکولز ہوتے ہیں ان کا گول کیا ہے کہ یہ لائف لانگ لرنر بنے, ساری زندگی یہ سیکھتا جائے, بڑھتا جائے, امپروو کرتا جائے, جس فیلڈ میں جائے کامیابی حاصل کرتا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل ہیومن ڈیولپمنٹ کہ انسان کامل بنے. اور آج جو سب سے زیادہ فقدان ہے, ہمارے پاس انجینئروں کی کمی نہیں ہے, ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے, اکاؤنٹنٹس کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس انسانوں کی کمی ہے, انسانیت کا فقدان ہے. اگر اس پہ محنت نہ کی تو آپ کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی ہو, پھر بھی ہر شخص دوسرے کے لیے زندگی کو عذاب بنانے میں لگا ہوگا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا ایک کمٹمنٹ اور اپنا ایک عزم کریں کہ ہم آئی ایل ایم سکولز کو ہی پریفر کریں, اور اس کی سلیکشن بھی اپنے بچوں کی اسکول کی اس بیسس پہ کریں, تاکہ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی یہ فیکٹری ماڈل اسکولنگ کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے, اور ہمارے بچے خوشحال بھی ہوں, کامیاب بھی ہوں, اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے.